اللہ کی طرف سے کامیابی لینے کے لیے اسباب شرط نہیں ہے، اعمال شرط ہے۔ کلمے والے اعمال بناؤ کہ قدرت ساتھ ہو جائے گی اور قدرت سے کام بنیں گے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا پر حکومت بنی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حکومت تباہ ہوئی۔ یہ کس سے کہ قدرت سے ہوا ہے۔ نبیوں کی زندگی اس لیے ہے کہ قدرت سے فائدہ اٹھاؤ، نبیوں والا راستہ، نبیوں والی دعوت، نبیوں والی عبادت، یہ صرف خیر دینے کے لیے۔ نبی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا دنیا والوں سے، کوئی مقصد، نہ ان کا مال چاہیے، نہ ان کا مرتبہ، ان کو مرتبہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق ہو جاوے اور وہ دنیا کی برکات اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اس لیے ان کو پابند کرنے کے لیے کہا۔ تو میں نے کہا ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا اللہ کے اطاعت۔ آدمی میں ایک طاقت وہ ہے جو اللہ کے اطاعت سے اس کو روکتی ہے، وہ اس کی خواہشیں ہیں، وہ اس کی منشاہیاں ہیں۔ جتنی منشاہی ہیں وہ سب اطاعت سے روکنے والی چیزیں۔ اس لیے اطاعت کا پابند کیا گیا کہ اپنے خواہشات پر قابو پا کر اللہ کے اطاعت کرو، حکم والی زندگی بناؤ۔ جب حکم والی زندگی بنے گی تو رحمت والے حالات آئیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب زندگی حکم والی بنے گی تو حالات رحمت والے ہوں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اطاعت کرو گے اللہ کی، اطاعت کرو گے رسول کی، پھر تمہارے اوپر رحم ہو جائیں گے۔ تو یہ دلیل ہے دنیا والوں کے لیے کہ دنیا میں رہنے والے انسان اگر اللہ کے حکموں کے ساتھ اور نبی کے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کرتے ہیں تو حالات رحمتوں کے آئیں گے۔ ہاں، قدرت ایسی ظاہر ہوگی جس سے رحمتیں ہو، آسانیاں ہو، پریشانیاں ختم ہو۔ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے اطاعت کا راستہ، رحمتوں کا راستہ، اللہ کے نافرمانیوں کا راستہ کہ آفتوں کا راستہ۔ جی ہاں، دھوکہ اس لیے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نتیجہ لانے میں تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، جلدی نتیجہ نہیں لاتے۔ اس لیے آدمی دھوکے میں رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کہتے رہتے ہیں پرانی باتیں ہیں۔ نبیوں کو لوگ یہی کہتے تھے کہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، پرانی بات کرتے، ایک ہی بات ان کی، دوسری بات ہی نہیں ہے، یہ کہتے تھے۔ یہ دھوکہ اس لیے لگا کہ اللہ نے نتیجہ لانے میں دیر کر دی، اور دونوں طرف سے دیر ہوتی۔ جو لوگ اچھائی پر ہیں ان کی اچھائی کا نتیجہ بھی دیر سے آتا ہے، جو برائی پر ہیں ان کی برائی کا نتیجہ بھی دیر سے آتا ہے۔ ہاں، اس لیے مشرکین جو ہے صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے۔ یہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوف ہے، ان کو دین نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ یہ مار کھاتے ہیں، پٹتے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، مصیبت میں بھوکے مرتے ہیں، واپس دین گر رہا اولئک دینہم۔ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ دین کی برکت جلدی ظاہر نہیں ہوئی، ان کے نافرمانیوں کی سزا بھی جلدی ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ ایک اللہ کی سنت ہے تاکہ ہر ایک اپنے نتیجے پر پہنچنے میں اللہ کی حجت قائم ہو جائے ان کے اوپر، کہ جن کو ایمان کا حکم دیا ہے، اطاعت کا حکم دیا ہے، وہ اپنے اطاعت کرتے کرتے ایک حد پر پہنچ جائے۔ ہاں، کہ وہاں پہنچ کر اب ان کے حالات میں تبدیلی آ جائے۔ وہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کے لیے موقع ہے نافرمانیوں کے، اور ان کو کوئی شعور نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا۔ وہ بے فکر ہے، ان کو بھی آگے بڑھنے دیتے ہیں۔ پھر جب ان کی نافرمانی اپنے حد پر پہنچ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کا نتیجہ لاتے ہیں۔ ان کے اطاعت، ان کے قربانی، ان کے تابعداری ایک حد پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ ان کے بھی لیے نتیجہ لاتے ہیں۔ یہ سنت ہے اللہ کی، یہ سنت ہے اللہ کی، یہ جلدی نہیں کرتے کہ اطاعت والوں کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے اطاعت میں آگے بڑھو، اللہ کے انعامات کو زیادہ زیادہ کماؤ، اس کی رغبتیں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے حکموں کی، اللہ کے انعام اکرام کی رغبت۔ اللہم جل رغبتی الیک وجل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی، مشروع دعا کہ اللہ میری رغبت، میرا شوق تیری طرف کر دے۔ یہ دعا مانگیے، ایمان والوں کو دعا سکھائیے کہ اللہ میرا شوق، میری رغبت تیری طرف کر دے۔ کہ اللہ کی طرف رغبت، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ راضی ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا، کہ اللہ میری رغبت تیری طرف کر دے۔ اور کیا؟ وجل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی، میرے عزائم، میرے ارادے کیسے ہونے چاہیے کہ میری چاہت، میرے عزائم وہ ہونے چاہیے جو تجھ کو راضی کرنے والا ہو۔ جس کام سے تو راضی ہوتا ہو ہمارے عزائم، ہمارے ارادے اسی کی طرف بنا دے، ہماری راحت چاہت اسی کی طرف کر دے۔ یہ دعا سکھائی ہے، کیونکہ یہی اصل ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ ہو گیا کام، کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ ہاں کہ آ گئی بربادی، سیدھی بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے نعمتیں بھی سمجھائی، قدرت بھی سمجھائی کہ جو کچھ ہوگا قدرت سے ہوگا۔ اگر اطاعت صحیح ہوئی کہ قدرت آپ کا ساتھ دے گی، پھر اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے،
ان کے اسباب تھوڑے ہیں، ان کہ نہیں قدرت سے کامیاب کریں گے، اور نافرمانی ہے تو پھر چاہے جتنی طاقت زیادہ ہو، جتنی تعداد زیادہ ہو، اللہ نامراد بنائیں گے اپنی قدرت سے۔ اس لیے قدرت سمجھائی ہے، اور قدرت کو سمجھنا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، ہاں کسی شکل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری شکلیں اور سارے اسباب قدرت کے تحت۔ اللہ کام بنانا چاہیں گے تو چھوٹی چیز سے کام بنائیں۔ اس لیے ہم کو نبیوں کے قصے سنائیں، اطاعت کی دعوت دی ہے نبیوں نے اطاعت کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور اللہ کی قدرت سے کامیابی لو۔ یہ دعوت دے کر کے ہم کو سمجھانے کے لیے اور یقین کرانے کے لیے نبیوں کے قصے سنائیں کہ نبیوں کے قصے پڑھو، تو میں نبیوں والا کام کرنے، اس امت کو نبیوں والا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے شرف ہے، یہ شرف بہت بڑی بزرگی کہ یہ امت کا ایک ایک آدمی نبی والے کام کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ایک ایک امتی نبی کے کام کا وارث ہے، صرف کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ جس طرح بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث، اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں، میں باپ کا بیٹا ہوں اکیلا، کہ تو اکیلا وارث ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو ایک ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا، آپ کے دین کا اللہ نے ان کو وارث، یہ شرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیز ہم پر چھوڑ کر گئے ہیں، ہاں کہ میں نے تمہارے اندر یہ تمہاری چیز، یہ چیز ہماری چھوڑی ہے، تو ہم اس کے وارث ہیں۔ اس وراثت میں ہمیں نبیوں والا کام کرنا ہوگا، اسے نبیوں کے قصے سنائے کہ دیکھو نبیوں نے کام کیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی مدد، جی ہاں اپنی قدرت سے مدد کی ہے، ان کے پاس اسباب نہیں ہے پر قدرت ہے، اور قدرت سے کام کیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ نبیوں کے کام کی وجہ سے قدرت ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ سمجھ دیتے ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا۔ آج ہر شخص سکون چاہتا ہے، ہر شخص آسانی چاہتا ہے، لیکن ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات دور ہو جائے۔ لیکن افسوس، اکثر لوگ آسانیاں غلط جگہ تلاش کرتے ہیں۔ کوئی پیسے میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی لوگوں کی تعریف میں سکون ڈھونڈتا ہے، لیکن حقیقی سکون اور آسانی کا اصل خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنائی ہے، کبھی مال سے آزمائش، کبھی صحت سے آزمائش، کبھی اولاد سے آزمائش، کبھی رشتوں سے آزمائش، کبھی روزگار سے آزمائش۔ لیکن مومن ہر امتحان میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھتا ہے۔ سب سے پہلا راستہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر کوئی پوچھے زندگی میں آسانی لانے کا سب سے بڑا راستہ کیا ہے، تو جواب ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، یعنی نماز قائم کرنا۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اس کا دل حالات کے باوجود مطمئن رہتا ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے وہ نعمتوں کے درمیان بھی بے چین ہی رہتا ہے۔ نماز مشکلات کا علاج ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں، یہ پریشان دل کا سکون ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے درد بیان کرتا ہے تو اس کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ کئی لوگ پریشانی میں ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں، لیکن نماز کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس نے نماز کو مضبوط کر لیا اس نے سکون کا راستہ پا لیا۔ استغفار آسانیوں کی کنجی ہے۔ گناہ انسان اور اللہ کے درمیان حجاب پیدا کر دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ پریشانیاں بھی گناہوں کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ ہر دن میں کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح ضرور پڑھیے۔ کثرت سے استغفار کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، اور اللہ اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ قرآن سے تعلق کو مضبوط رکھنا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں، یہ ہدایت اور سکون کی کتاب ہے۔ آج اگر دل پریشان ہے تو قرآن کے ساتھ وقت گزاریے۔ روزانہ کچھ آیت بھی پڑھ لی جائے تو دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں دلوں کی شفا ہے۔ اور دعا کو کبھی مت چھوڑیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں نے بہت دعا کی لیکن میری مشکل دور نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے، اللہ ہر دعا سنتے ہیں، کبھی فوراً دیتے ہیں،
کبھی دیر سے دیتے ہیں اور کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے دعا کو کبھی مت چھوڑیے۔ شکر گزاری آسانیاں بڑھاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنی کمیاں دیکھتے رہتے ہیں، جو ملا اس کا شکر نہیں کرتے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ شکر گزار انسان کا دل بھی مطمئن رہتا ہے۔ لوگوں سے نہیں، اللہ سے امید لگائیے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، بہت سی پریشانیوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم امیدیں لوگوں سے لگا لیتے ہیں۔ جب لوگ ساتھ نہیں دیتے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن مومن جانتا ہے لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی امید صرف اور صرف اللہ سے جوڑیے۔ صحابہ کا نسخہ کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس ہر وقت دنیا کی آسانیاں نہیں تھیں، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا یقین تھا۔ اسی یقین نے انہیں ہر مشکل میں مضبوط رکھا۔ آج بھی اگر ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں تو ہماری زندگی میں بھی سکون اور آسانی آ سکتی ہے۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، کیا میری نماز درست ہے؟ کیا میں روزانہ استغفار کرتا ہوں؟ کیا میرا تعلق قرآن سے ہے؟ کیا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں؟ کیا میری امید اللہ سے جڑی ہوئی ہے؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر آپ زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط رکھیے۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے، قرآن سے محبت کیجیے، دنیا کو اپنا ہتھیار بنائیے اور شکر گزار بنائیے۔ یاد رکھیے، آسانیاں پیسے سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے آتی ہیں۔ سکون حالات سے نہیں آتے، اللہ کے قرب سے آتے ہیں۔ اور جس بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اس کی زندگی میں خیر اور برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں نماز، قرآن اور ذکر کی لذت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق، صحت اور گھروں میں برکت عطا فرما، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار فرما بردار بندہ بنا، ہمیں اپنی رضا والی زندگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔